ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ میری اسکرین شو ہو رہی ہے نا آپ لوگوں کو؟ جی ہو رہی ہے۔ جی، آج ہم انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے آیت نمبر 40 سے۔ آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا یاد کرو نعمتی میری نعمت کو، اللہ تھی وہ جو انعمتو میں نے انعام کیا، علیکم تم پر، وَأَوْفُوا اور پورا کرو بعہدی میرے عہد کو، اوفی بعہدکم میں پورا کروں گا تمہارے عہد کو، وَإِيَّایَ فَارْہَبُونَ اور صرف مجھ سے ہی ڈرتے رہو۔ تو یہاں سے یہ جو آیات ہیں، یہاں سے بنی اسرائیل کا قصہ سٹارٹ ہو رہا ہے۔ بنی اسرائیل ایک قوم تھی، کیونکہ اگلی آیات میں تقریباً پوری سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کا تذکرہ بار بار آئے گا۔ تو ہم سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کون سی قوم تھی اور ان کا کیا رویہ کیا تھا۔ تو اصل میں بنی اسرائیل جو تھی، اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ، تو حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے ان کا لقب تھا اسرائیل، اور اسی وجہ سے ان کی جو اولاد تھی، ان کے 12 بیٹے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیے تھے، جس سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے وجود میں آئے تھے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ جو سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت یوسف علیہ السلام تھے، جو کہ ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ پڑھا ہے سورہ یوسف میں، کہ کیسے وہ مصر پہنچے اور پھر وہاں پر ان کو بادشاہت یا حکومت ملی، اور پھر ان کا سارا خاندان جو تھا نا بنی اسرائیل، وہ جا کر آباد ہو گیا مصر میں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہاں سے ان کا فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کون کون سی نعمتیں عطا کی تھیں۔ سب سے بڑی نعمت تو یہ تھی کہ ان کی قوم میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے انبیاء بھیجے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام تھے، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام، پھر حضرت زکریا، اور بھی بہت سے انبیاء، یعنی جتنے بھی نبی تھے نا، وہ بنی اسرائیل میں سے ہی آئے تھے۔ اور جو تینوں کتابیں تھیں اللہ تعالیٰ کی قرآن کے علاوہ، تورات، زبور، انجیل، یہ سب بھی بنی اسرائیل میں ہی آئی تھیں۔ تو پھر یہاں پر یہ جو خطاب ہو رہا ہے نا، یہ ان یہودیوں سے خطاب ہو رہا ہے۔ اصل میں بنی اسرائیل جو ہے ان یہودیوں کو کہا جاتا ہے۔ تو جو یہودی مدینہ کے ارد گرد آباد تھے، اللہ تعالیٰ ان سے خطاب فرما رہے ہیں کہ میں نے تم پر جو انعام کیا تھا، جو احسان کیا تھا، اس کو یاد کرو کہ میں نے تمہیں سب پر فضیلت دی تھی۔ پوری دنیا کے لوگوں کی جو رہنمائی ہے، ان کی جو ہے نا رہنمائی کا فریضہ یا ان کی سرداری کا فریضہ، وہ میں نے تمہیں سونپا تھا۔ اور پھر میں نے تمہیں اپنی شریعت بھی عطا کی، رسول آئے، شریعت لے کر آئے، کتابیں نازل ہوئیں۔ اور پھر یہ اس لیے ان کو یاد دلایا جا رہا ہے تاکہ ان کو احساس ہو، جن لوگوں میں حق ہے وہ دوبارہ اپنی روش پر آئیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانیں۔ تو پھر یہاں پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل کے حالات جاننا مسلمانوں کے لیے اتنا ضروری ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی اور میری امت کے حالات ویسے ہی ہوں گے، یعنی پچھلی امتوں کی تم پیروی کرو گے، جو جو انہوں نے کیا ان کو ویسے ہی فالو کرو گے۔ تو اس وجہ سے ہمیں یہ جاننا اتنا ضروری ہے کہ جو ان کے عقیدے کی خرابی تھی نا، اس کی وجہ سے ان کا انجام کیا ہوا، اور پھر ہم ان کو رویوں کو سامنے رکھیں تاکہ ہمارے بھی جو ہے نا ہم اعمال درست ہوں۔ کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اوفو بیہدی میرے عہد کو پورا کرو۔ تو یہاں پر کون سا عہد مراد لیا گیا ہے؟ ایک عہد تو یہ ہے کہ جب تورات میں جو احکامات دیے گئے تھے اس کی پابندی کرو، جو اللہ تعالیٰ نے شریعت بھیجی تھی اس کی پابندی کرو۔ اور پھر یہ کہ ایک نبی آئے گا، بنی اسماعیل میں سے ہوگا، تمہیں اس کی یعنی ایک نبی کی بشارت دی گئی تھی لیکن بنی اسماعیل سے نہیں بتایا گیا تھا، یہ بتایا گیا تھا یہ ایک نبی آئے گا، تمہیں اس کی تصدیق کرنی ہے، اور پھر یہ کہ اس پر ایمان لے کر آنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اوفی بعہدکم میں بھی تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا عہد بندوں سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اگر احکامات پر وہ عمل کریں، گناہوں سے بچیں اور نیک اعمال کریں، تو اللہ تعالیٰ کا عہد بندوں کو اس سے یہ ہے کہ وہ خوش ہو کر انہیں جنت میں بھیج دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بہت زیادہ نعمتیں دی تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جہان والوں پر فضیلت دی تھی، اتنے زیادہ معجزات ان کو عطا کیے تھے۔ آگے ہم صورت میں یہ پڑھیں گے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو
ان پہ انعامات کی بارش کر دی تھی، بہت زیادہ معجزات عطا کیے گئے، جو یہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو عطا کر دیتے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایایا فرحبون، اور صرف مجھ سے ہی ڈرو، یعنی میرے علاوہ کسی اور سے نہ ڈرو، صرف اللہ تعالیٰ سے ہی ڈرنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ انسان کے اعمال جو ہے نا وہ خراب ہونے سے بچ جاتے ہیں، انسان میں ریاکاری نہیں آتی، یا انسان صرف اللہ تعالیٰ کی پرواہ کرنا سیکھ لیتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں پھر آخرت کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اور بندوں کے حقوق وہ صحیح طرح سے ادا کرتا ہے۔ اگلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں، آیت نمبر 41 ہے کہ وہ آمینو اور ایمان لاؤ، بما اس پر جو انزلتو میں نے نازل کیا، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، لما اس کی جو معکم تمہارے پاس ہے، ولا تکونو اور نہ تم ہو جاؤ اول کافرن پہلے کافر یا سب سے پہلے کفر کرنے والے بھی اس کا، ولا تشترو اور نہ تم قبول کرو یا نہ تم بیچو، نہ تم خریدو، بھی آیاتی میری آیات کے بدلے، سمنن کلیلہ تھوڑی قیمت، و ایایا فتقون اور صرف مجھ سے ہی ڈرو۔ اب یہاں پر بنی اسرائیل کو دعوت دی جا رہی ہے کہ آپ جو آمنو بما انزلتو، جو میں نے نازل کیا، یعنی کیا یہاں پر قرآن کی بات ہو رہی ہے کہ اس کتاب پر ایمان لے کر آؤ کہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کر آؤ، کیونکہ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ہی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی باقی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، یعنی قرآن کا کوئی بھی حکم ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات ایسے تھے کہ جو پہلی شریعتوں میں تھے اللہ تعالیٰ نے منسوخ فرما دیے، لیکن یہ ہے کہ قرآن کے جو احکامات ہیں نا، بیسک جو تعلیم ہے وہ ہر کتاب کی ایک ہی ہے، توحید ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے، اور اسی طرح جو بیسک احکامات ہیں، یعنی چوری اور یہ جو جھوٹ ہے اور یہ چیزیں ان سے منع فرمایا گیا، تو یہ سب شریعتوں میں ایک ہی طرح تھا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ باقی جو کتابیں ہیں ان میں تحریفات کر دی گئی ہیں، لیکن ان کی بھی ان تعلیمات کو ماننا ہم پر فرض ہے کہ جو قرآن سے میچ کرتی ہیں، جو کچھ لوگوں نے بیچ میں تحریف کر دی ہے، جو کچھ ایڈ کر دیا ہے، ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے فرما رہے ہیں کہ اس کتاب پر ایمان لے کر آؤ جو پہلی تمہاری کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے، اور پھر یعنی ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مطابق عمل کیا جائے اور اس کا علم حاصل کیا جائے، کیونکہ جو بنی اسرائیل تھے نا، وہاں پر علم حاصل کرنے کا رواج اس طرح سے نہیں تھا کہ جو ان کے علماء تھے وہ کتاب کو عام لوگوں تک نہیں پہنچنے دیتے تھے، ٹھیک ہے، اور عام لوگوں کو خود وہ احکامات پڑھ کے بتاتے تھے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت قبول نہ کرو۔ تو وہ کیسے تھوڑی قیمت قبول کرتے تھے کہ وہ جو با اثر لوگ ہوتے تھے ان کے لیے احکامات میں تبدیلی کر دیتے تھے، پھر یہ کہ وہ کچھ تحفے تحائف لے کے اپنے احکامات جو تورات کے تھے وہ بدل کے ان کو بتا دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہود کے علماء کے بارے میں یہاں پر یہ ہے کہ تم ان کی طرح نہ ہو جاؤ کہ اب سب سے پہلے کفر کرنے والے نہ بنو، یعنی قرآن کا کفر نہ کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کفر نہ کرو، اور اسی لیے قرآن کے علم کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ ہماری شریعت میں یہ نہیں ہے کہ چند لوگ جو ہیں وہ قرآن کا علم حاصل کریں اور باقی جا کے ان سے اپنے مسائل اپنے فتوے پوچھیں اور جیسے وہ بتائیں اور اس پہ عمل کریں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس کتاب کو حفظ کرنا اللہ تعالیٰ نے اتنا آسان کر دیا ہے۔ پہلی کتابوں کا کوئی بھی حافظ نہیں ہوا کرتا تھا سوائے انبیاء کے، نبی کے علاوہ وہ کسی کو یاد نہیں ہوتی تھی، لیکن یہ جو ہماری کتاب ہے اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو یاد ہے، پھر ہر ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب پہنچا دی ہے کہ احکامات خود پڑھو، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کچھ لوگ اگر یعنی فرض کفایہ نہیں ہے کہ کچھ لوگ حاصل کر لیں گے تو بس سب کی طرف سے فریضہ ادا ہو جائے گا، سب پر جو ہے وہ فرض ہے قرآن کا، اللہ تعالیٰ کی کتاب کا علم حاصل کرنا، ٹھیک ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس علم کو جس سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کی جاتی ہے اس لیے سیکھے کہ وہ اس سے دنیا کمائے، تو وہ قیامت کے روز جنت کی خوشبو تک بھی نہیں پائے گا، یعنی قرآن کا علم وہ اس لیے سیکھے کہ وہ آگے کسی کو سکھا کر یا کسی طرح بھی دنیا کا کوئی فائدہ اس سے حاصل کرے گا تو وہ جنت کی خوشبو تک بھی نہیں پا سکے گا۔ تو اس لیے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ اور میرا ہی تقوی اختیار کرو، تقوی تبھی اختیار کر سکتے ہیں جب کہ ہمیں علم ہوگا کتاب کا، ٹھیک ہے، جب کہ ہمیں اس کے احکامات کا علم ہوگا۔ اور اسی طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آج کل بھی اگر ہم بنی اسرائیل کے حالات اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ ڈیٹیل سے اس لیے کھول کھول کے بتا رہے ہیں کہ امت محمدیہ میں ساری وہ چیزیں ریوائز ہو رہی ہیں، ریپیٹ ہو رہی ہیں جو کہ بنی اسرائیل میں تھی۔ آج کے دور میں بھی ایسا کیا گیا ہے کہ جو بزرگ ہیں یا نیک لوگ ہیں یا بڑے جو لوگ ہیں ان کو
अपना एक उन्होंने रोल मॉडल बना लिया है, ठीक है। फिर वहां पर जाकर मिज़ार वगैरह उनके बना के फिर वहां पर नजराने दिए जाते हैं और इस तरह की चीजें की जाती हैं जो कि पिछली उम्मतों में थी। तो यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मेरी आयत के बदले थोड़ी कीमत हासिल ना करो, उनको बेचो ना और मेरा ही तकवा इख्तियार करो। किसी और को ये हक नहीं है कि वो अल्लाह ताला के हराम किए हुए चीज को हलाल कर दे या हलाल की हुई चीज को हराम कर दे। किसी को यानी हक और बातिल को छुपाने का या उसको मिक्स करने का कोई इख्तियार नहीं है। जैसे अगली आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वला तलबिसुल हक्का, और ना तुम मिलाओ हक को बिल बातिला, बातिल के साथ, बिल बातिली, बातिल के साथ, व तक्तुमुल हक्का, और ना ही हक को छुपाओ, व अंतुम तालमून, हालांकि तुम जानते हो। यहाँ पर भी एक यहूदियों की एक बुरी आदत का जिक्र हो रहा है कि वो क्या करते थे कि वो हक के साथ ना बातिल को मिला देते थे, यानी हक को छुपा लेते थे। यहाँ पर हक को छुपाने से मुराद क्या है कि यहूद के उलमा को पता था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आने की जितनी भी बिशारतें, उनकी निशानियां थी, वो उनके किताबों में दर्ज थी, ठीक है। इसी वजह से वो मदीना के इर्द गिर्द आके आबाद हुए थे कि उन्हें पता था कि वो नबी इस सरजमीन पर आने वाला है, ये निशानियां होंगी। लेकिन सिर्फ जो चीज उन्हें पता नहीं थी ये थी कि वो बनी इस्माइल में आ जाएगा। जैसे ही, क्योंकि वो इंतजार कर रहे थे उस नबी का, जब मुशरिकीन से जंगें होती थी तो वो इंतजार करते थे, अल्लाह ताला से उस नबी का वास्ता दे के दुआएं मांगते थे कि अल्लाह ताला हमें वो नबी भेज जिसका हमसे वादा किया गया। लेकिन क्या हुआ कि जब वो नबी का ज़हूर हुआ, वो आए, वो बनी इस्माइल में आए, तो उन्होंने अपनी जिद की वजह से उनका इनकार कर दिया, वो हक छुपा लिया। यहाँ पर अल्लाह ताला उसी बात की वजाहत करें कि हक और बातिल को मिलाओ ना और हक को छुपाओ ना, ठीक है, उसके गलत मानी ना बयान करो, हालांकि तुम इस चीज को जानते हो। व तक्तुमुल हक का, और ना ही तुम हक को छुपाओ। फिर इसी तरह अगर हम ये आम, ये तो एक स्पेसिफिक उसमें है ना, तनाजुर में बात हो रही है, लेकिन अगर आम तौर पे भी देखा जाए तो जो दीन की तबलीग कर रहा है ना, दीन का कोई भी मैसेज पहुंचा रहा है, तो उसको कोई हक नहीं है कि वो अल्लाह ताला की कोई बात भी छुपा जाए, कोई हुक्म अल्लाह ताला का बदल दे, ठीक है। या फिर ये कि कोई अगर ऐसी बिशारत दी गई है तो उसको छुपा दे, सिर्फ किस वजह से, दुनियावी फायदा लेने के लिए, या फिर ये है कि किसी मसलहत के तहत। तो अल्लाह ताला इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते, ठीक है। और फिर यहाँ पर आजकल के दौर में हम देखते हैं कि किस तरह से हक और बातिल को छुपाया जाता है या उनको मिलाया जाता है। बहुत से ऐसे अहकामात हैं कि जिनमें ना आजकल ये फितनों का दौर है, और हर, मतलब इतने ज्यादा फितने हैं कि वाकई आसमान से बारिश की तरह बरस रहे हैं। जो अल्लाह ताला के अहकामात है ना, उसमें तौजीहात, तावीलें पेश की जा रही हैं। बहुत सी हराम चीज़ों को, जैसे सूद हो गया, जैसे फिर ये है कि इस्लामी कवानीन हैं उनमें चेंजिंग करके किसी ना किसी तरह उनको आजकल के दौर से उसको मैच करने की कोशिश की जा रही है, उसमें बदला जा रहा है इसको, अल्लाह ताला के अहकामात को छुपाया जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ये अल्लाह ताला ने बहुत पहले बता दी थी बनी इसराइल के, उनके हालात बताते हुए भी अल्लाह ताला ने बताई थी, और उम्मत मुस्लिमा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चीज़ों से खबरदार रहने की भी ताकीद की थी। व अकीमुस्सलाता, और नमाज कायम करो, व आतु ज़काता, और ज़कात अदा करो। आयत नंबर 43 है। यहाँ पर अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो, वर्काउ मर्राकिईन, और रुकू करो रुकू करने वालों के साथ। तो यहाँ पर अल्लाह ताला बनी इसराइल को हुक्म दे रहे हैं कि तुम जैसे पहली किताबों पर, जो तुम्हारे नबी की किताब थी, अगर उस पर ईमान लेकर आ रहे हो, तो जो उम्मत मुहम्मदिया पर जो किताब नाजिल हुई है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई है, उस पर भी ईमान लाओ, उनके साथ मिलकर नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो, ठीक है। उसके बाद क्या है कि यानी एक चीज हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये देखते हैं, वर्काउ मर्राकीन, और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। तो एक ये भी इसमें है कि जो अंडरस्टैंडिंग ये भी है कि यहूद की जो नमाज है ना, अभी आज भी देखा जाए तो उनकी नमाज में रुकू नहीं होता। तो खास तौर पर यहाँ पर मुसलमानों की जो नमाज है उसमें रुकू का भी जिक्र किया गया है, और बनी इसराइल को भी हुक्म दिया गया है कि जब तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही उनके साथियों के साथ नमाज पढ़ो, तो वैसे ही पढ़ो जैसे वो करते हैं, रुकू करो, सजदा करो, और फिर उसके बाद नमाज पढ़ो और ज़कात अदा करो। यानी ये बेसिक जो है ना तालीमात हैं, और ये कोई ऐसी तालीमात नहीं है कि जो सिर्फ इसी शरीयत में दी गई हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब बहुत बचपन में, जब उन्होंने पैदा होने के बाद कलाम किया था, और फिर उसके बाद उन्होंने अपनी वालिदा की गवाही दी थी, उस वक्त भी उन्होंने यही कहा था कि मैं नमाज और ज़कात का हुक्म देने वाला हूँ। तो इससे हमें पता चलता है कि पिछली शरीयतों में जो बेसिक अहकामात थे वो सेम थे, ठीक है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं अगली आयत में, अतामुरून नासा, क्या तुम लोगों को हुक्म देते हो
बिलबिर्री नेकी का, व तनसौना अनफुसकुम और तुम भूल जाते हो अपने आप को, व अंतुम हालांकि तुम ततलून अल किताब तुम किताब की तिलावत करते हो, अफला ताकिलून तो तुम समझते क्यों नहीं हो। तो यहाँ पर अल्लाह ताला फरमाते हैं, यहूद की मजम्मत ये कर रहे हैं कि तुम किताब की तिलावत करते हो, तुम समझते हो इस चीज को कि नेकी क्या है बुराई क्या है, लेकिन खुद उस बात पर अमल नहीं करते। ठीक है। और फिर यहाँ पर जो कहा गया ना बिल बिर, बिर में सिर्फ नेकी ये नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ नमाज के लिए है या ज़कात के लिए, तमाम जो नेक अमाल है ना उससे मुराद है बिर, उसको कहा जाता है। वतनसौना अनफुसकुम और तुम अपने आप को भूल जाते हो। तो फिर यहाँ पर यानी एक कौल के मुताबिक ये मुनाफिकीन के बारे में भी बात हो रही है कि वो लोगों को तो नमाज और रोजे का हुक्म देते थे लेकिन खुद उस पर अमल नहीं करते थे। ठीक है। और इसी तरह फिर ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेराज के दिन मैंने ऐसे लोगों को देखा कि जिनकी होंठ और जुबान काटे जा रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मेरी उम्मत के बेअमल आलिम होंगे। बेअमल आलिम से मुराद ये है कि जो दूसरों को तो तबलीग करता है, दूसरों को अल्लाह ताला के अहकामात पढ़ पढ़ कर सुनाता है, लेकिन वो खुद उन पर अमल नहीं करता। तो इसलिए इस चीज़ से बहुत बचना चाहिए। जैसे एक और जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए ईमान वालो, तुम वो बात कहते क्यों हो जो तुम करते क्यों नहीं। यानी इंसान के कौल और फेल में कोई तजाद नहीं होना चाहिए। जो मुसलमान है, जो मुबल्लिग है, जो दूसरों को अल्लाह ताला की किताब की आयत पढ़ पढ़ के सुना रहा है और जो यानी दूसरों को तालीम दे रहा है, तो उसका अमल भी फिर उस चीज की गवाही देनी देनी चाहिए, उसके अमल को भी। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अफला ताकिलून, तो फिर तुम अकल क्यों नहीं रखते। यानी जैसे नेकी का हुक्म देना वाजिब है, उसी तरह उस पर अमल करना भी है। अगर तुम्हारी अपनी जात में इस अमल नहीं होगा ना, उस चीज की तुम्हारी जात नमूना नहीं पेश करेगी, तो तुम्हारे अल्फाज खोखले हो जाएंगे। फिर अल्लाह ताला उन अल्फाज से असर निकाल देंगे। ठीक है। और फिर जब ये हम ये देखते हैं कि आजकल जो दीन को इतना मजाक बनाया गया है ना, वो इसी वजह से कि जो दाई है ना, जो तबलीग करने वाला है, उनके अपने बिहेवियर कुछ और कह रहे होते हैं। वो कुछ और बात कुछ और करते हैं, वो अपने अमल से कुछ और साबित कर रहे होते हैं। तो लोगों का एतमाद उठ जाता है, लोग बददिल हो जाते हैं कि जो दीन फैलाने वाले हैं वो खुद उनका रवैया ये है, खुद उनका अमली अमली जिंदगी में उनका क्या रवैया है। तो फिर इसकी वजह से क्या होता है कि अल्लाह ताला के दीन को वो बदनाम कर रहे हैं, अल्लाह ताला के दीन से लोगों को बददिल कर रहे हैं। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं आगे, नेक्स्ट आयत नंबर 45 है, वस्तईनु बिस्सब्री वस्सलाह, और सब्र और नमाज के जरिए मदद मांगो, व इन्नहा लकबीरतुन और यकीनन ये बहुत बड़ी है। बहुत बड़ी से मुराद यहाँ पर भारी है, इल्ला अलल खाशिईन मगर आजिज़ी करने वालों पर। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अगली आयत में कि जिसको भी अगर कोई मदद चाहिए, अल्लाह ताला से मदद तलब करे, तो वो सब्र और नमाज से मदद तलब करे अल्लाह ताला की। क्योंकि सब्र एक ऐसी खूबी है, एक ऐसी दौलत है कि जिसको अता कर दी गई तो फिर उसके तमाम मामलात दुरुस्त हो जाते हैं। और नमाज नमाज एक ऐसी चीज है कि जो जिसका सबसे पहले सवाल किया जाएगा और अल्लाह ताला के कुर्ब का जरिया है। जो अल्लाह ताला से यानी अपना ताल्लुक बहाल करना चाहता है, अपना अल्लाह ताला से करीब रहना चाहता है, तो उसके लिए नमाज से बढ़कर कोई चीज नहीं है। ठीक है। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। और फिर ये है कि नमाज जो है वो बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। ये अहादीस में हमें जगह जगह नमाज की फजीलत का पता चलता है। और इसी तरह हम ये देखें कि जो सब्र है उसका भी कितना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी ताकीद की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे नज़दीक मेरे उस बंदा मोमिन के लिए, यानी जिससे महबूब बंदों में से किसी को उठा लिया गया और वो उस पर सब्र की उम्मीद रखते हुए, अजर सवाब की उम्मीद रखते हुए सब्र करे, वो जन्नत के अलावा कुछ नहीं। यानी सब्र का बदला जो है ना वो जन्नत है, हमें ये इससे पता चलता है। और नमाज जो है वो दीन पर साबित कदमी के लिए मददगार है। यानी अल्लाह ताला से मदद मांगते रहे। आप ये देखें कभी ऐसा होता है कि इंसान कुछ इस तरह के हालात में होता है कि उसके पास कभी भी कोई कोई एक ऐसा शख्स भी नहीं होता कि जिसको वो अपनी कोई बात कह सके, या कोई ऐसा मसला, या बिला वजह भी कभी इंसान का दिल इतना ज्यादा परेशान होता है। तो उस टाइम आप कभी अगर दुआ करें और बिल्कुल सिंसेरिटी से आप नमाज पढ़ें और उसके बाद दुआ करें, अल्लाह ताला से बात करें, तो आपको जो सुकून हासिल होता है ना, वो किसी और चीज से, दुनिया के किसी और चीज से हासिल नहीं होता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत बिलाल से फरमाते थे कि नमाज के जरिए हमें राहत पहुंचाओ, यानी अजान दो।
تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز جو ہے نا وہ اگر واقعی انسان سمجھ کے پڑھے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ذریعہ سمجھے نا نماز کو، تو اس سے بڑی سکون کی اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ یہ عطا کرتے ہیں نا، جو 5 وقت کا یا پھر جتنی بھی اللہ تعالیٰ توفیق دیں، نماز کا عادی ہو جاتا ہے نا، تو اس کو ایک بے چینی رہتی ہے کہ اس کی نماز اگر مس ہونے والی ہے یا کچھ ایسا، کوئی نماز مس ہو جائے تو پھر لوگوں کو مطلب ایک بے چینی رہتی ہے کہ یہ مجھ سے بہت بڑا کوئی گناہ ہو گیا ہے۔ اسی لیے تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بھاری ہے لیکن عاجزی کرنے والوں پہ نہیں۔ عاجزی کرنے والے تو انتظار میں رہتے ہیں کہ کب اگلی نماز کا موقع آئے گا اور کب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی۔ لیکن ایسے لوگ کہ جو یہاں پر دیکھا جائے تو منافقوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ ان پر یہ بہت بھاری ہوتا ہے۔ جیسے عصر کی نماز کا کہا گیا ہے کہ جو منافق ہوتا ہے نا، اس کی عصر کی نماز اس طرح ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آخری وقت کا انتظار کرتا ہے اور پھر بہت ایسے سستی سے اور بددلی سے اٹھتا ہے، اور اس میں بہت تھوڑا سا پڑتا ہے، جس طرح سے کوئی ٹھونگے مارتا ہے، اور اس طرح کی نماز جو ہوتی ہے نا وہ منافق کی ہوتی ہے۔ تو ہمیں یہاں پر اس چیز سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو نماز ہے نا اس میں خشوع سب سے بڑی چیز ہے۔ خاشعین کہا گیا ہے خشوع کرنے والوں کو، دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کے نماز پڑھنے کو، یعنی نماز ادا کرنا، قائم کرنا۔ قرآن میں کہیں بھی نماز پڑھنے کا ذکر نہیں ہے، نماز قائم کرنے کا ذکر ہے۔ نماز قائم کرنے سے مراد کیا ہے کہ اس کے ٹائم کا دھیان رکھا جائے، پھر اس کے بعد جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز سکھائی اسی طرح سے پڑھی جائے۔ اپنی حد الامکان کوشش کی جائے کہ آپ کا دھیان جو ہے وہ نماز میں لگے، آپ جو پڑھ رہے ہیں آپ کو سمجھ آئے، اور آپ جو ہے نا وہ شیطان کے اکساہٹوں سے آپ بچ کے اگر کوئی پراپر اس طرح کی نماز پڑھتے ہیں نا، تو وہ پھر اصل نماز ہے، اور وہ پھر آپ کو واقعی ہی سکون بھی دیتی ہے، اور وہ آہستہ آہستہ آپ کو برائی اور بے حیائی اور بری باتوں سے بھی بچاتی ہے۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ اللہ علی الخاشعین، خاشعین کون لوگ ہیں؟ نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یظنون، وہ لوگ ہیں جو گمان کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، انہم ملاقو، کہ وہ ملنے والے ہیں، ربہم، اپنے رب سے، وانہم الیہ راجعون، اور اس کی طرف ہی وہ انہیں لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خاشعین کی کیا خصوصیات بتائی ہیں کہ ان کو آخرت پر یقین ہے، اور انہیں یہ بھی اندازہ ہے کہ وہ ان کا گمان ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، اور ہر معاملے کا جو فیصلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ تو جب ان کو یقین ہے نا کہ یہ چھوٹی سی زندگی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے، تو ان کا ہر وقت ان کا احساس کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ان کا جو رشتہ ہے نا وہ کمزور نہیں پڑتا۔ ان کو یہ چیز جو ہے نا وہ برائیوں سے روکتی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے۔ پھر وہ غور و فکر کرتے ہیں، اور غور و فکر کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جانے کا احساس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون، اور اسی کی طرف ان کو لوٹ کر جانا ہے۔ اسی طرح ہمیں بتایا گیا ہے کہ اگر جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ جب کوئی نقصان ہو، کسی کی وفات ہو، کچھ بھی ہو، تو ہمیں کیا دعا سکھائی گئی ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ کسی اور کی موت کو دیکھ کے اپنی موت یاد آتی ہے، کسی نقصان کو دیکھ کر ہم وہ نقصان کو اپنے اوپر حاوی نہیں کر لیتے، ہم اس نقصان کو معمولی نقصان سمجھتے ہیں کہ آخر کار ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہر چیز میں غور و فکر جب وہ کرتا ہے نا، تو اسے پتا ہے کہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کے سوا اس کائنات کی ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ اسی طرح انسان بھی اپنے رب کی طرف لوٹنے والا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے نا انسان کی عبادات میں، یہ یقین جو ہے انسان کی عبادات میں خوبصورتی پیدا کرتا ہے، اس کی نماز میں خوبصورتی پیدا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانے کا احساس جو ہے نا وہ اس کو گناہوں سے بھی روکتا ہے۔ تو الحمدللہ یہاں پر ہمارا آیت نمبر 46 تک یہ رکوع کمپلیٹ ہو گیا ہے، اور آپ لوگوں میں سے کوئی بات کوئی بھی شیئر کرنا چاہیں آج کی ٹاپک سے ریلیٹڈ، آج کے رکوع سے ریلیٹڈ، تو ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، میں نماز کے بارے میں جو ہے ایک حدیث اس کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں جی کہ جیسے آپ نے بتایا کہ منافق جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ لیٹ کر کے نماز پڑھتا ہے،
تو اور ان وسوسوں سے بچ کر، تو اس کے بارے میں یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے جو ہماری نماز قبول ہوتی ہے وہ صرف اتنی ہوتی ہے جتنی ہم نماز میں ہماری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے. تو کہا جاتا ہے حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو بندہ جتنا یعنی کہ جتنی نماز میں اس کا دھیان ادھر ادھر بھٹکتا ہے تو وہ اس کی نماز شیطان جو ہے وہ چوری کر لیتا ہے. اور اس کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ اٹینٹیو ہونا چاہیے کہ ہم کتنا پورشن جو ہے وہ نماز کا اللہ تعالیٰ کے سامنے قبول کروانا چاہتے ہیں. تو جتنی توجہ ہماری نماز میں ہمارے اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگی، نماز کے اندر ہوگی، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ ہماری قبول کریں گے. اور دوسرا جو پچھلی ایک حدیث گزری ہے آیت میں کہ مطلب کہ جو بھی بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو بیچتا ہے یا پھر قرآن کو بیچ کر پیسے لیتا ہے یا پھر اس کے عوض جو ہے وہ کچھ لینا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی بہت سزا دیں گے. تو اس میں علماء کا بھی یہی کہنا ہے کہ جو ہم یہ پیسے دے کر جو قرآن پڑھاتے ہیں نا، جیسے یہ آج کل تو بہت زیادہ اسپیشلی جو یورپ کنٹریز ہے وہاں پر فری میں جو ہے بہت مشکل ہوتا ہے بچوں کو قرآن پڑھانا. تو اسپیشلی جو ہے وہ جیسے ٹیوشن رکھی جاتی ہے ویسے ہی وہ جو مولوی حضرات ہیں وہ پیسے لے کر بچوں کو پڑھاتے ہیں. تو اس چیز کی بھی بہت زیادہ ممانعت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے روکا ہے کہ قرآن جو ہے وہ اس کو پیسے دے کر پیسے لے کر پڑھایا جائے یا پھر پیسے دے کر اس کو جو ہے وہ پڑھایا جائے. تو اس کے بارے میں آپ کو اگر کوئی آئیڈیا ہو تو لازمی شیئر کیجیے گا. جی اس میں کبرا آپ نے بالکل ٹھیک کہا، لیکن جیسے اگر نا میں نے بھی اس میں یہ سنا تھا کہ یہ اس طرح سے منع ہے اجرت لینا، لیکن یہ کہ اگر کوئی ایسا ہے کہ جس نے اس کو ذریعہ معاش نہیں بنایا ہوا لیکن وہ اپنی ضرورت کے تحت، یا اگر اس کو کوئی غریب ہے یا کوئی اس طرح اگر وہ لے لیتا ہے تو علماء کہتے ہیں کہ اس میں حرج بھی کوئی نہیں ہے. لیکن یہ کہ باقاعدہ اس نیت سے آپ اس کو بزنس بنا لیں، وہ غلط بات ہے کہ اس کو جو ہے نا وہ قرآن کی آیات کو ایک طرح سے وہ اس کے اجرت لینے کے معاملے میں آ جی جاتا ہے نا کہ آپ قرآن پیسے لے کے آپ سکھا رہے ہیں اس طرح جی جی مطلب اگر اپنی خوشی سے دیتے ہیں تو پھر وہ ٹھیک ہے. لیکن جی یہ دیکھیے ہمارے جو یہاں پر جو اسپیشلی وہاں پر آپ کو زیادہ پتا ہوگا کہ جو یہ جو مولوی ہوتے ہیں یہ فکس ان کی فیس ہوتی ہے، جیسے ٹیوشن کی ہوتی ہے نا ویسے ان کی فکسڈ ہوتی ہے کہ اتنے جو ہے وہ میں جی لوں جی گا تب میں جی بچوں کو بالکل ایسے قرآن ہی پڑھاؤں ہوتا ہے، گا. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ، ایسے ہی ہوتا ہے. بس اللہ تعالیٰ واقعی اگر ہم دیکھیں نا بنی اسرائیل کے حالات اگر ہم پڑھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہی باتیں ریپیٹ ہو رہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمائی ہے نا، بنی اسرائیل کے حالات میں بتائی ہیں. آج کل وہی ان میں سے کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے کہ جو امت محمدیہ میں نہ ہو، جو ہمارے وہی چیزیں جیسے انہوں نے اپنے علماء کو اپنے راہبوں کو بنایا ہوا تھا کہ بس ان سے آپ جا کے مسئلہ پوچھ لیں، فتویٰ پوچھ لیں، ٹھیک ہے جو انہوں نے کہا وہ ٹھیک ہے، جو بالکل انہوں نے کہا حلال ہے حلال ہے، ٹھیک ہے جو انہوں نے کہا حرام ہے. خود یعنی جو پڑھنے بالکل کی زحمت ہے نا وہ کرنا نہیں نہیں کرتے. کرنا. ابھی جیسے پچھلے دنوں ایک ساحل ادیم کا ایک کلپ تھا، اس میں وہ بتا رہے تھے، کہتے ہیں کہ بہت سے میں نے یہ سنا ہے کہ قرآن خود سے نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے. تو کہتے ہیں کہ باہر دنیا جو ہے وہ قرآن کو خود سے پڑھ پڑھ کے مسلمان ہو رہی ہے، لیکن پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ نہیں خود سے نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. تو یہ یعنی لوگوں کو دین سے دور کرنے کا ایک یہ بھی چیز ہے نا کہ اگر آپ چلو بہت زیادہ ڈیپ نہیں جا سکتے لیکن ایٹ لیسٹ آپ ٹرانسلیشن تو پڑھ سکتے ہیں نا. ہر کسی کے لیے دین کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، جس بھی کیپیسٹی میں کوئی حاصل کر سکے، جتنا سیکھ سکے. ایگزیکٹلی کیسا یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جتنا زیادہ ڈیپتھ میں جاتے ہیں نا تو اتنا اس کے لیے ٹیچر کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن اگر آپ اس کو اوپر مطلب سے کہ اس کا جو آسان آیات ہے جس کا ہمیں آسانی کے ساتھ ترجمہ جو ہے آ سکتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ جو بیسک انسان کا جو دین والی باتیں ہیں نا، مثلاً جیسے یہ نماز کا یا پھر اس کا جو زندگی کی روزمرہ کے معاملات ہیں آسان سے وہ جی اس کو اگر قرآن کو ایک دفعہ ٹرانسلیٹ کرے اس طرح سمجھ آ جاتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلقات ہیں، والے معاملات ہیں اور اس طرح کے. تو اگر انسان اس چیز کو پڑھ لے خود سے بھی تو وہ سمجھ سکتا ہے. لیکن جو زیادہ ڈیپتھ ہے، اگر میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کروں نا تو یقین کریں کبھی کبھی وہ میں نے جب طلاق کا اور وہ جو اس کے علاوہ جو مزاربت کے جو سیکنڈ تھرڈ پاراز میں جب میں نے پڑھے تھے نا، یہ جب میں استاذہ نکہت ہاشمی صاحبہ کے لیکچر سے جو ہے وہ جب ہم پڑھ رہے تھے تو مجھے اس چیز نے مطلب میں مینٹلی طور پر نا بڑا جو ہے وہ اس سے ڈسٹرب ہوئی تھی، اور مجھے اس کو سمجھنے میں اس کو وہ سارا کچھ کرنے میں، کیونکہ ابھی جو ہے میں اس ایج سے تو نہیں گزری لیکن مجھے ان چیزوں سے جو ہے نا مطلب بہت ایک نئی چیزیں بھی پتہ چلی ہے اور مجھے اس کو ایکسیپٹ کرنے میں بڑا ٹائم لگا ہے.
اور ایسے مشکل مجھے جو ہے نا وہ فیل ہوا ہے. میں کہہ رہی تھی کہ مطلب دین ایسے اس ٹائم مجھے لگ رہا تھا ناؤز باللہ کہ شاید دین بہت مشکل ہے. اور اس کو سیکھنا وہ جو طلاق بائن طلاق رجعی وہ سارے جو معاملات تھے جو اس میں ہی آئیں گے ہمارے نیکسٹ ان کی سورہ بقرہ کی آیات ہی ہوگی. تو جی تب مجھے ان چیزوں سے میں نے کہا کہ ڈیپتھ میں جب بندہ جاتا ہے تو وہ زیادہ جو ہے نا وہ مینٹلی تھوڑا سا ہو جاتا ہے. لیکن جی. تھوڑا سا وہ یہ کہ راستہ بندہ جب طے کرتا ہے مزید تو الحمدللہ اس کا جو ہے نا وہ پختہ آہستہ ہوتا ہے. سے سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے. دوسری بات ہمیں یہ تھوڑا سا مشکل اس لیے لگتا ہے کہ ہم احکامات کو صرف پڑھ رہے ہیں، اور اگر ہم اس جی دور میں جائیں نا جہاں یہ آیات نازل ہو رہی تھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا واقعہ ہوتا تھا جس کے تناظر میں وہ آیات نازل ہوتی تھیں. جب وہ حکم نازل ہوتا تھا تو لوگوں کو سمجھنے میں اس کو کوئی مشکل نہیں ہوتی تھی کہ اچھا یہ واقعہ ہوا، اس کے یہ شان نزول ہے اس لیے یہ آیت نازل ہوئی. تو جیسے بتدریج وہ نازل ہو رہا تھا تو بہت آسانی ہو جاتی تھی. واقعی آپ کی بات ٹھیک ہے، جیسے یہ وراثت کے اصول ہیں، یہ واقعی ہی سیکھنے والی چیزیں ہیں کہ جو آپ کسی نہ کسی ماہر استاد سے سیکھ سکتے ہیں. اصول وراثت ہیں، پھر اس کے بعد اور احکامات ہیں. لیکن یہ کہ اگر آپ اس راستے پہ چلتے ہیں نا کہ جیسے اگر آپ نے بیسک پڑھنا بھی شروع کیا، ٹرانسلیشن آپ نے شروع کی، آپ کا شوق بڑھتا رہتا ہے، آہستہ آہستہ آپ سیکھتے ہیں نا، تو پھر یہ کہ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ایسا ہے کہ جو قرآن پڑھنے سے گمراہ ہوگا، انلیس کہ اس کے دل میں کوئی ایسی بات نہ ہو کہ وہ کوئی فتنہ تلاش نہ کرنے. ہو. بالکل بالکل. اللہ تعالیٰ بس ہمیں توفیق دیں کہ ہم جو بھی پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہاں اس جی. سے سیکھنے کی توفیق دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ ہدایت کے راستے پہ رکھیں، گمراہی سے بچائیں. اور جو سب سے بڑا جو غرور ہے نا، دولت کا بھی بعد میں آتا ہے، ہر چیز کا جو علم کا غرور ہے وہ بہت زیادہ ہے. جس طرح کہ ہم نے یہ پچھلے رکوع میں بھی پڑھا کہ جو علماء تھے تکبر کرتے تھے اور پھر یہ کہ حق کو چھپاتے تھے، باطل کے ساتھ ملا دیتے تھے. تو یہ جو علم کا غرور ہے نا، اللہ تعالیٰ اس سے بچائے. ہم تو ابھی کسی بھی قابل نہیں ہیں، ہم تو ابھی خود سے مطلب سیکھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں مزید علم عطا فرمائے، مزید کسی جگہ پر پہنچائیں. اور اللہ تعالیٰ اس چیز سے ہمیں ضرور بچائیں کہ جو بے عمل عالم ہے نا، بے عمل ہونے سے ہمیں بچائیں. اللہ تعالیٰ جو چیز ہم پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، آگے سکھا رہے ہیں کسی کو، اللہ تعالیٰ خود بھی ہمیں اس پہ عمل کرنے والا بنائیں. کیونکہ ابھی ہم نے پڑھی کہ بہت بڑی وعید ہے اس بندے کے لیے کہ جو دوسروں کو کہتا ہے اور خود عمل نہیں کرتا. خود تو نہیں اللہ تعالیٰ کرتا. ہمیشہ اپنے دین پر ثابت قدم رکھیں. ہماری میٹنگ بھی ٹائم ختم ہونے والا ہے. آپ لوگوں میں سے کوئی اگر کچھ کہنا چاہتا ہے پھر میرا ادروائز. جی تبسم. میرا نا یہ کوشچن ہے کہ جیسے آپ کہہ رہی تھی نا کہ جو تھوڑی سی قیمت پہ مطلب اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو بیچ دیتے ہیں، تو اب جیسے مدرسے میں مولانا قرآن وغیرہ پڑھاتے ہیں، یا جیسے اب تو گھر گھر پڑھاتے ہیں، تو وہ جو اس کے پیسے لیتے ہیں تو وہ ان کے لیے جائز ہے یا نہیں ہے؟ یہی میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ میں نے بھی کہیں سنا تھا کہ اگر تو وہ اتنے غریب ہیں کہ اس کا گزارا نہیں ہے، یعنی اگر وہ مطلب اس لیے لے لیتا ہے یا آپ اپنی خوشی سے اس کو کچھ دے دیتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے. لیکن اس کو پروفیشن بنا لینا، جیسے آپ اگر کسی اسکول میں یا کہیں بھی اور جاب کرتے ہیں، جاب کی سیلری آپ لیتے ہیں، اس طرح سے بنا لینا علماء کے نزدیک یہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا، جو آنٹی ہے مطلب جو آنٹی وغیرہ ہوتی ہیں جو لیڈیز پڑھاتی ہیں اور وہ بچوں سے کام کراتی ہیں، وہ جائز ہے؟ وہ تو میرا خیال ہے کہ شاید اتنا تو چلتا ہی ہے. جیسے ہم اگر استاد کا، جیسے ہم اسکول کالج میں اپنا دیکھیں تو ہمیں تھوڑا سا ہوتا ہے نا کہ اچھا ٹیچر کی رسپیکٹ ہوتی ہے کہ چلو ہم یہ تھوڑا سا ذرا ان کے آنے سے پہلے کلاس روم سیٹ کر دیں، کچھ یہ کر دیں. اور یہ میرا خیال ہے کہ اس طرح تو یہ یہ تو یہ ہوتا ہے. نارمل ہاں یہ تو میں نارمل بات ہے کہ آپ استاد کی رسپیکٹ میں اتنا تو کر ہی دیتے ہیں. ہاں اچھا اتنا تو اس کے چل حوالے جاتا ہے نا. اگر سے جو استاد ان کے برتن دھو دیے، ان کے گھر کی صفائی کر دی، کھانا ہوں. بنا دی، یا وہ میرے خیال میرا نہیں خیال کہ یہ چیزیں انسان خوشی سے کرتا ہے، فورسفلی یہ چیزیں ہوتی ہیں. پتہ نہیں اب یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، یا پھر یہاں پر ہمارے اچھا ساتھ تبسم استاد معزز استاد بھی موجود ہیں. جی آصفہ، آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جو تبسم نے سوال پوچھا ہے نا، تو میں نے بھی ایک مفتی ہیں یا عالم ہے مجھے نہیں پتا، تو میں ان کا سن رہی تھی بیان. تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ایک جو قرآن پاک پڑھا رہا ہے اسے بھی اپنا گھر چلانا ہوتا ہے، ہوں. اور مطلب ایک ضروریات زندگی اسے اپنی پوری کرنی تھی. تو کہتے ہیں کوئی حرج نہیں اگر کوئی پیسے لے بھی رہا ہے تو. ہوں. کوئی اس سینس میں کہ اگر کوئی غریب ہے، اگر کوئی مطلب اس کا اور کوئی ہے ہی نہیں ذریعہ معاش، ضرورت کے تحت اگر آپ اچھا اس کو کیسا دیکھ کے.
معذرت میں نے آپ کی بات ٹوک رہی ہوں. میں جو ہے نا یہ بات بتانے لگی کہ جو مولانا رومی میرے خیال میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ مدرسے میں جو ہے نا بچوں کو جب پڑھاتے تھے تو انہوں نے کہا کہ بچوں کو قرآن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی ہنر لازمی سکھائیں. اگر ان کو ہنر سکھائیں گے تو وہ ہنر بیچ کے اپنا گزارا کریں گے، اور اگر آپ ان بالکل کو صرف دین سکھائیں گے تو وہ دین کو بیچ کر جو ہے نا پھر اپنا زندگی کا معاش چلائیں گے. اب دیکھیں صحابہ کرام جو تھے وہ بھی تو دین جو ہے وہ سیکھتے تھے، اور ان کی زندگیاں کتنی زیادہ دین پر تھی، لیکن یہ ہے کہ وہ اپنا ساتھ میں اپنا جو ہے نا وہ ضرور کرتے تھے، کام کرتے تھے. کوئی تجارت کر کام رہا ہے، کوئی کچھ بالکل کر رہا بالکل ہے. کرتے تو ہیں. ہمارے معاشرے میں اب جو اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے وہ صرف بیٹھ جاتے ہیں کہ باقاعدہ جو ہے نا ہمیں لوگ دیں، ہم پیسے اسی چیز سے لیں. تو جی. یہ غلط ہے، واقعی ہی غلط ہے، ہوں. اور یہ آیتوں کو بیچنے کے مترادف ہی چیز ہے. جی. اور پھر دیکھا جائے کہ وہ بالکل نا مطلب ایک ڈپرائیوڈ طبقہ رہ جاتا ہے، کیونکہ صرف وہ اسی انتظار میں شاید ہوتے ہیں کہ اسی چیز سے ہم لوگ، اگر اس چیز سے دیکھا بھی جائے تو اتنی زیادہ ارننگ ہوتی بھی نہیں ہے اگر وہ کہیں بالکل. لیتے اور ہیں تو اتنی دین جو ارننگ ہے نا اس کی بھی ایک قسم کی اس کو لو سمجھا جاتا ہے. وہ مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ ہم بہت مطلب نا زمیندار تھے، تو ہمارے معاشرے میں جو مولوی بنتا تھا نا تو اس کو کہتے تھے یہ مردے نہلانے والا ہے. اور ابھی بھی اسٹل یہ سمجھا جاتا ہے جو حافظ ہوتا ہے یا جو یہ قاری بنتا ہے، یا پھر اس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بہت معاشرے میں اس کا لو لیول ہے. وہی نا، اور وہ کہتے ہیں کہ ڈپرائیوڈ ہی میرے رہ والد جاتے ہیں اور صاحب اپنے آپ کو ان لوگوں نے جی بنایا ہوا ہے ایسے کہ آپ کوئی اور بنایا ہوا ہے، دین اور اس سیکھیں. دین بدنام ہو رہا ہے نا ان کی وجہ سے. تو کہتے ہیں کہ وہ طارق شمید صاحب کہتے ہیں کہ میں نے جب اپنے گھر والوں کو بتایا تو انہوں نے کہا ہاں وہ کہتے ہیں کہ پنجابی میں نا ہمارے وہاں پر وہ جو مولوی ہوتا تھا نا اس کے گھر میں روٹی بھی نہیں ہوتی تھی، تو وہ شام کو چنگیر اٹھا کے تو وہ سب کے گھر سے روٹی جو ہے نا وہ لینے جاتا تھا. تو کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے تم ڈاکٹری چھوڑ دو اور تم کل کو جو ہے نا وہ چنگیر اٹھانا اور سب کے گھر سے رات کو جو ہے وہ روٹیاں اکٹھی کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کتنی نفرت کرتے تھے اس وجہ سے کہ مطلب دین میں جو بندہ جاتا ہے وہ غریب ہو جاتا ہے، اور اچھا تو بس یہ سوری نہیں میں آپ کی سمجھتے کہ بات دین کاٹ کے رہی ہوں. ساتھ دنیا کو. ہاں سوری جی میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، بالکل میٹنگ اینڈ ہونے والی ہے. میں دعا پڑھ لوں پہلے، پھر انشاءاللہ ہم یہ دوبارہ جی بالکل. ڈسکشن کنٹینیو کریں گے. بالکل less than 1 minute ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ جزاک اللہ خیر، سب نے بہت اچھی شیئرنگ کی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.